مجید کے اس مقام پہ ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے خون۔ ویسے میں اجمالاً آپ کو بتا دوں 11 چیزوں کی حرمت کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ یہ جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت میں جن 11 چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان کو ترتیب کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1 مردار حرام ہے، یعنی کہ جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کرنے کا حکم ہے وہ جانور اگر مردہ ہو گیا تو وہ جانور کھانا حرام ہے۔ نمبر 2 کہ بہنے والا خون، چاہے وہ ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے، چاہے وہ زخموں سے نکلے، وہ انسانوں کا خون ہو، وہ جانوروں کا ہو، حلال جانوروں کا ہو، حرام جانوروں کا ہو۔ جب حلال جانوروں کا جائز نہیں تو حرام کا تو آٹومیٹک ہی حرام ہے۔ نمبر 3 سور کا گوشت اور سور کے سارے اجزاء۔ یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو ہے نا خنزیر، سور، یہ سارے کا سارا پلید ہے، یعنی کتے سے زیادہ پلیدگی ہے خنزیر کی۔ کتا اگر گیلا ہو تو پھر ناپاک ہے، سوکھا ہو بدن کے ساتھ لگ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح کر کے بلی، اس کا جسم کا ایک حصہ مخصوص ہے اور اس کی ران جو اس کے منہ کے، لیکن جو سور ہے یہ سوکھا ہو، گیلا ہو، اس کی جلد ہو، اس کے بال ہو، اس کا چہرہ ہو، اس کی ٹانگیں ہو، اس کا پیٹ ہو، اس کا اندر ہو، اس کا باہر ہو، اس کا خون ہو، اس کا گوشت ہو، اس کی ہڈی ہو، پرانی ہو، نئی ہو، تازی ہو، باسی ہو، ہر ایک اعتبار سے سور جو خنزیر ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 4 وہ جانور بھی حرام ہے کہ جن کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی کہ ان کو ذبح کرتے وقت کسی بت کا نام لیا گیا، ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی ایسی ذات کہ جس کو کوئی معبود سمجھ کے اس کا نام لے کے جانور کو ذبح کرے تو اس جانور کو حرام اور اس کا گوشت حرام اور اس کا کھانا ایمان والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ نمبر 5 وہ جانور کہ جس کو گلا دبا کے مار دیا گیا ہو تو اس جانور کا گوشت حرام ہے۔ نمبر 6 وہ جانور جو لاٹھی یعنی کہ سوٹی، چھڑی، پتھر، ڈھیلا یا بندوق کی گولی لگنے سے مر گیا ہو، اس نے جان دے دی ہو۔ یہاں پہ اس بات کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ جانور کو اتنا زیادہ مارا گیا کہ وہ گر گیا، یا اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، یا اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، یا اس کے جسم کا کوئی حصہ معذور ہو گیا لیکن زندہ رہا، تو اس کو چھری کے ساتھ گرے ہوئے کو ذبح کر دیا، اب حلال ہے۔ لیکن لاٹھی، پتھر، گولی یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو مارا گیا اور اس کی سانسیں نکل گئی چھری چلنے سے پہلے، اب جب سانسیں نکل گئی ہے تو ایسے جانور کا کھانا اور اس کا گوشت کیا ہے ایمان والے کے اوپر حرام ہے۔ نمبر 7 وہ جانور جو کسی بلندی سے گرا، جس طرح جانور کنویں میں گر جاتے ہیں کھوہ کے اندر، یا جانور چھت سے نیچے گر گیا، یا پہلے چونکہ عرب میں پہاڑ ہوتے تھے تو اس لیے اس آیت کو جو ہے وہ خصوصی طور پہ بیان کیا گیا کہ پہاڑ سے کوئی جانور پھسلا اور وہ نیچے آ کے گر کے مر گیا تو ایسے جانور کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ حکم پھر وہی ہے کہ اگر اس کی سانسیں نکلنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ نمبر 8 وہ جانور کے دو جانور آپس میں لڑے اور دونوں جانوروں کے لڑنے کی وجہ سے ایک جانور نے دوسرے جانور کو اتنے سینگ مارے یا اتنی ٹکریں ماری کہ اگلا جانور اس کی مار کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، تو دو جانوروں کی لڑائی کی صورت میں اگر ایک جانور مر گیا اس کا کھانا بھی ایمان والے پر حرام ہے۔
نمبر 9، وہ جانور کہ جس پر درندوں نے حملہ کر دیا اور درندوں کے چیرنے پھاڑنے اور زخم یا دانتوں کے ساتھ کاٹنے کی وجہ سے یا پنجے لگنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ نمبر 10، وہ جانور کہ جو کسی بت کے آستانے پر، کیونکہ عربوں کے اندر جس وقت شرک کا دورہ تھا اور آقا کریم تبلیغ فرما رہے تھے اور آقا کریم بتوں سے ہٹا کے سارے کے سارے عرب کو ایک وحدہ اللہ شریک ذات کی طرف پکار رہے تھے، بلا رہے تھے اور ان کو جہنم کے رستے سے ہٹا کے جنت کے رستے کی دعوت دے رہے تھے اور ان کو جو ہے گمراہی کے رستے سے ہٹا کے صراط مستقیم کی دعوت دے رہے تھے۔ اس وقت لات تھا، عزا تھا، منات تھا، ہبل تھا، حتیٰ کہ مکہ شریف کی عمارت کے ارد گرد طواف والی جگہ پہ 360 بت جو ہے وہ کھڑے کیے ہوئے تھے اور ان کے مختلف نام تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز مانی جاتی تھی اور ان کے نام کی جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر ایمان والوں پر ایسے تمام جانور جو بتوں کے آستانے پر ذبح ہو ان کے گوشت کو کھانا حرام قرار دے دیا گیا۔ نمبر 11، کہ جو کسی کام کہ یہ کام صحیح ہوگا یا یہ کام غلط ہوگا، یہ کام کریں گے تو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، جو پن سے ڈالے جاتے ہیں اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے، یا جو ہاتھ دکھائے جاتے ہیں کہ میری ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے بتاؤ کہ میری قسمت کیسی ہے، یا پاؤں کی لکیروں کو دیکھ کے بتاؤ کہ میری قسمت کیسی ہے، ان تمام کے تمام امور کو شریعت مطہرہ کے اندر حرام قرار دے دیا گیا اور یہ آج بھی حرام ہے۔ کچھ لوگ یہ کام آج بھی کرتے ہیں، لہٰذا قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، اور ہاتھوں کی لکیروں پہ قسمت کا دار و مدار نہیں ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں کے بڑا ہونے سے یا ہاتھوں کی لکیروں کے ٹیڑھا اور سیدھا ہونے سے، ہاتھوں کی لکیروں کے زیادہ، ہاتھوں کی لکیروں کے مٹ جانے سے یا ہاتھوں کی لکیروں کے واضح ہونے سے جو یہ فارمولہ بنایا گیا ہے، یہ سارا کا سارا سیاہ کارنامہ ہے اور شریعت کے اندر قسمت کو آزمانے کا، قسمت کو اچھا بنانے کا یا قسمت کو برا بتانے کا ایسا کوئی بھی رواج موجود نہیں ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت کے ابتدا میں، شروع میں ان 11 چیزوں کو نام لے لے کر رب ذوالجلال نے حرمت کا حکم بیان کیا۔